آج اگرچہ بہت زیادہ دھول پڑ گئی ہے معاشرے پر، لوگوں کی ترجیحات بدل گئی ہیں. کبھی لوگوں کو شوق ہوتا تھا کہ میری نسل میں کوئی امام بخاری جیسا عالم بنے، میری نسل میں کوئی امام طحاوی جیسا فقیہ بنے، میری نسل میں کوئی جنید بغدادی جیسا صوفی بنے، میری نسل میں کوئی امام احمد رضا بریلوی جیسا عالم بنے، کوئی حضرت حافظ الحدیث جیسا پیر طریقت اور کردار ادا کرنے والا بنے. آج بہت تھوڑے لوگ ہیں جن کی سوچ یہ ہے، ورنہ سوچ منتشر ہو گئی اور لوگ اور خواب دیکھنے لگے. اپنے ہیروز غیر مسلموں کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے جو دھتکارے ہوئے لوگ ہیں ان کی چہرے سامنے رکھ کے خواب دیکھنے لگے کہ اس بدکار کی طرح میرا بیٹا ہو، اس کھلاڑی کی طرح وہ جو فلمی سٹار ہے، وہ جو کرپٹ سیاستدان ہے، وہ جو بڑا بدنام ڈاکو ہے. یعنی اس طرح کی سوچیں لوگوں کو آنے لگی زمانے کی ریل پیل دیکھ کر. لیکن آج بھی مبارکباد ہے ان والدین کو جن کے بیٹے جنت کی راہ پہ چلتے چلتے مدارس میں پہنچ چکے ہیں. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول موطا امام مالک کے اندر، لا یصلح آخر هذه الامہ الا بما صلح به اولها. فرمایا اس امت کی، امام مالک تو تابعی ہیں اس وقت، فرمایا اس امت کا جب آخری دور ہوگا، اب ان کے لحاظ سے تو یہ آخری دور ہے، 15ویں صدی ہے اور مزید جو وقت گزرتا جائے گا، کہ اس امت کے آخری دور کی اصلاح اسی علم سے کی جا سکے گی جس سے اس امت کے پہلے دور کو شان ملی ہے. پہلا دور اس کو شان قرآن کے علم سے ملی، سنت کے علم سے ملی، حدیث کے علم سے ملی. تو آج ہمیں انکار نہیں عصری علوم کا، انکار نہیں ٹیکنالوجی کا، انکار نہیں سائنس کے علوم کا، مگر جو یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہماری ترقی کا راز ان علوم میں ہے. تو امام مالک نے کہا مسلمانوں کی ترقی کا تو زمانہ وہ تھا کہ جب زمین پہ چلتے پھرتے چہروں کو صدیق و عمر کہا جاتا تھا، طلحہ و زبیر کہا جاتا تھا. جب معاشرے کی گلیوں میں چلتے پھرتے جوانوں کو، بچوں کو امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہا جاتا تھا. جو کچھ وہ پڑھ کے نابغہ روزگار بنے، امام بنے، اسی سے آج بھی حالت سنور سکتی ہے. ہماری ترقی کا منظر ماضی میں ہے اور اس ماضی کی بیس قرآن و سنت کے علوم پر ہے. لہذا جو مخلص ہے کہ امت دلدل سے نکلے، امت کو ترقی ملے، امت کو خوشحالی ملے، تو بیس کیمپ یہ ہے کہ قرآن و سنت کے ماہرین گلی گلی میں موجود ہوں. یعنی آج تو اتنا انحطاط ہو گیا ہے. ابھی یہ عید کے چاند کا مسئلہ گزرا، آپ نے دیکھا. یعنی جو ماہرین ہر گلی میں ہونے چاہیے شریعت کے کہ مسئلہ پیش ہو، اور ابھی گھنٹے کے اندر حل کرنا ہے، چونکہ رات کا وقت جا رہا ہے، روزہ رکھنا ہے، تو پھر سحری کا وقت بالکل تھوڑا رہ گیا ہے. اتنی جلدی میں مسئلہ حل کر کے لوگوں کو بتائیں کہ فرض عین نہ رہ جائے، یا ایسا نہ ہو کہ عید کے دن کو روزہ رکھے. تو ایسا کاج ثابت ہوا کہ شاید گلی گلی محلے میں تو کیا پورے ملک میں صرف چند لوگ ایسے ہیں کہ جو یہ صلاحیت رکھتے ہوں. حالانکہ جو ضرورت ہے، دینی ضرورت، وہ تو یہ ہے کہ ہر محلے میں رہنے والے اتنا علم پڑے ہوئے ہوں اور اس قدر ان کے پاس قرآن و سنت کی وراثت ہو. اس بنیاد پر خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو غلبہ اسلام کے لیے اپنی اولادوں کو وقف کر چکے ہیں، اور وہ فرزند جو دین اسلام کے لیے گھروں سے نکلے ہوئے ہیں، جو پڑھ چکے ہیں، جو پڑھا رہے ہیں. یہ امت کا سب سے بڑا مشن ہے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق
لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں جلوہ گری اس لیے کہ دین اسلام کو ہر دین پر غالب کیا جائے۔ تو اگر دین پڑھا ہوا نہ ہو تو غالب کو کیسے کرے؟ باطل کو، دوسرے ادیان کو رد کرنا اور اس کے مقابلے میں بتانا کہ اسلام سچا دین ہے، اسلام حق ہے، یہ دلیل ہے قرآن سے، یہ سنت سے۔ آج اس کی ضرورت ہے، چونکہ ویسٹ کے پاس ایک عسکری برتری ہے اور پیسہ ہے، اور وہ آج ہماری حکومت سے مسلسل ہر حکومت سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ تم کہتے ہو کہ صرف اسلام دین برحق ہے، یہ بات ختم کرو، کہو سارے دین ہی برحق ہیں۔ تو اس کے مقابلے میں دلیل کے ساتھ قرآن و سنت کا پیغام وہی دے سکتا ہے جس نے قرآن و سنت کو پڑھا ہوا ہو۔ اس بنیاد پر اس کی ہزارہا آگے شعبہ جات ہیں۔ تو یہ دین کا بیس کیمپ ہے، یہ پہلا مورچہ ہے۔ اگر اس کے مجاہد ختم ہو گئے معاذ اللہ، اگر یہ مورچہ ویران ہو گیا، یہ کیمپ معاذ اللہ اجڑ گیا، تو پھر ٹیکسٹائل والا کیمپ ہمیں کیا فائدہ دے گا؟ پھر انجینئرنگ والا کیمپ ہمیں کیا فائدہ دے گا؟ کیونکہ ہمارا سب سے پہلا مسئلہ تو یہ ہے، ہمیں یہ پتا ہو کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے۔ باقی مسائل تو بعد میں ہیں، اور یہ ایک مومن کو دن میں ہر منٹ میں ضرورت پڑ سکتی ہے کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے۔ اور جہاں یہ اسپیشلسٹ تیار کیے جاتے ہوں ان کو مدارس دینیا کہا جاتا ہے۔ اس لیے طلباء بھی اس بات کو سمجھیں کہ وہ کتنے بڑے مشن پہ آئے ہوئے ہیں، یعنی وہ ایسی زمین سے آئے ہیں جہاں پیچھے بارش نہیں ہو رہی، فصلیں اجڑ گئی ہیں کیونکہ عالم نہیں کوئی، دین کی فصلوں پر خزاں، اور یہ آئے ہیں کہ ہم ابر کرم جا کے برسیں گے، مدرسہ میں پڑھ کے پیچھے جا کے ابر کرم بن کے برسیں گے اور امت کی فصل ہری بھری ہوگی۔ اور اگر یہاں آ کر وہ کھیلتے رہیں، گپوں میں ٹائم گزار دیں، موبائل پہ لگے رہیں اور ٹائم ضائع کر کے، تو پھر کیا برسیں گے؟ ان کی پیاس کیسے بجھے گی؟ وہ جو امت کے شگوفے گناہوں کی تیز دھوپ سے بالکل مرجھا گئے ہیں، وہ تو تمہاری آس لگائے بیٹھے ہیں کہ چلو بادل نہیں تو کوئی گھڑا پانی کا ہی بھر کے لے آئیں گے۔ طلباء کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اچھی طرح دل لگا کے محنت سے اپنے اسباق کی تیاری کریں۔